السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، خوبصورت ماحول ہے اور فضا نے ایک پورا سحر کا ایک یہاں پہ ایک چادر سمجھیں بچھی ہوئی ہے اور ہمارے ارد گرد ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم معطر بھی محسوس کر رہے ہیں اور پورا ایک اس طرح کا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے یہاں سے اٹھے نہ، اور نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ ہمیں اٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہیں جناب سید ذیشان الحسن صفی لاہوری صاحب، یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں اور باغ جناح کے اندر آج ہم آپ کو ایک پروگرام دکھانے جا رہے ہیں اور سنانے جا رہے ہیں باتیں۔ تو شاہ صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا یہ جو علمی اور ادبی سفر ہے جی یہ کب شروع ہوا، کیسے ہوا، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ شاید ایسا محسوس ہو کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت میں عمر چھپاتا نہیں ہوں، تو میری 41 برس عمر ہے۔ اور اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، 41 برس لگ نہیں رہا۔ ہاں بالکل، میں نے آپ کو جب دیکھا ہے نا جی تو مجھے ایسے لگا ہے کہ آپ کہیں 20-25۔ یہ میرے خیال سے میرے مالک کے انعامات میں سے ہے۔ 41 برس مجھے ہوئے اور مجھے یاد پڑتا ہے جہاں سے میرا آغاز ہے، مطلب 1983 اچھا، یاد آتا ہے کہ جب میں نے ہوش کے مراحل میں قدم رکھا، تو مجھے تب سے لے کر آج تک ایکزیکٹ میری میموری ہے۔ مجھے جنیجو دور یاد ہے، میرے ذہن میں ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کا وہ ہوا میں پھٹ جانا وہ یاد ہے، مناظر بالکل عیناً جنیجو صاحب کا نئی روشنی اسکول۔ مطلب میں اگر سیاسی ادوار کی بات کروں، ادبی ادوار میں مجھے فردوس جمال صاحب کے جوانی، بالکل نوجوانی کی چیزیں، نازیہ حسن صاحبہ، سو ادبی سفر کچھ اس طرح کا ہے کہ شعراء یاد ہیں، ذہن میں آتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، بالکل عہد نوجوانی میں ان کی محافل کو اٹینڈ کرتا تھا، ان کے شعروں کو سنتا تھا، تو الحمدللہ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے آغاز کروں، لیکن میں پھر غور کرتا ہوں کہ سٹیج کا سفر 13 برس کی عمر میں شروع ہوا، سن 1993 میں۔ میں نے سٹیج سے مداحی اہل بیت کا سفر شروع کیا، علیہ السلام۔ اتنا پیارا آپ نے آغاز لیا۔ جی، مداحی اہل بیت میں اس وقت لوگوں نے میری باتیں سن کر رو دینا، کسی نے نعروں میں چلے جانا، تو ایک عجیب کیفیت رہی۔ اور پھر مجھے جی سی یونیورسٹی کا سفر میں یاد آتا ہے کہ اس ٹائم اقرار الحسن آپ کے سریعام ٹیم والے، وہ ہی واز جونیئر ٹو می، اور ان کا سفر یاد آتا ہے، اور اپنا سفر یاد آتا ہے۔ صدر تھا میں مجلس صوفی تبسم کا، مقرر کے طور پر الحمدللہ طارق زیدی صاحب، ڈاکٹر اختر شمار صاحب، ابھی آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سارے ادبی حلقے، اور مجھے نامحسوس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے ادبی افراد اور شخصیات کیا حلقہ میسر رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب شعر کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح کروٹ لے گی کہ زندگی کے جو مد و جزر ہوتے ہیں نا جی، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا سفر بھی ایسے ہی تھا، مجازی محبوبوں کی محبت میں مبتلا رہے، رومانوی سی شخصیت پائی۔ ہاں جی، یہ بالکل ایسے ہی ہے، عیناً ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ کسی اگلی نشست میں پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے، نہیں تو بات پھر اور طرف نکل جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مجھے وہ ایج اور ترجیح یہی حاصل ہوئی کہ رومانوی سفر تھا، مجاز کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، پر مجاز نے رلاتے رلاتے مجھے حقیقت ابدی سے ملا۔ کیا بات ہے، یہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی یہ جو مختصر گفتگو ہے اس میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ جب ہوش سنبھالا تو آپ کا جو اوڑھنا بچھونا تھا، ہاں بالکل، وہ میرا خیال ہے بے ساختہ ہی یہ ادب علم کی طرف اور آگے ہلکا ہی ایسا بنتا گیا کہ آپ کی وہ ساری جو بساط جس میں آپ چلتے پھرتے ہر طرف ادب ہی تھا، کوئی بے ادب بندہ نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں۔ اور عجیب بات یہ کروں گا کہ بے ادبوں سے بھی بہت ٹکراؤ ہوا، لیکن وہ بھی ادب سکھا کر چلے۔ اچھا، ان کو آپ نے ادب سکھایا یا انہوں نے آپ کو سکھایا؟ میں ایسا کہوں گا، آسان کر دوں، کہ جب لوگوں نے عزت چھیننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ میں معزز ہوں، جب لوگوں نے بے ادبی سے پیش آئے تو مجھے پتا چلا کہ میں با ادب ہوں، جب لوگوں نے جہالت سے کام لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں با علم ہوں۔ یہ متضاد چیزیں ہیں، سعدی نے سے ایسے ہی فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سعدی کہہ گئے تھے کہ سعدی نے کہا کہ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا، انہوں نے کہا جاہلوں سے۔
انہوں نے کہا سعدی آپ اتنے بڑے بڑے استادوں اور علماء کے پاس گئے، آپ نے جاہلوں سے علم سیکھا؟ انہوں نے کہا جی جاہل جو کام کرتے تھے مجھے ان کے جہل کا پتہ چل جاتا تھا اور میں جہل سے رک جاتا تھا، یہی میرا علم بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ناظرین، ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت سی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ جی جی سر یہ بک آپ کی جس طرح چمک رہی ہے، ظاہر ہے اس میں علم جی اور ادب کے آپ نے جو موتی جی پروئے ہوں گے، تو یہ چمک تو ان کی ہے۔ جی تو یہ کب آپ کی مارکیٹ میں آئی ہے سر؟ جی جی یہ آئے ہوئے جی آج ٹھیک 2 ماہ ہونے والے ہیں، اچھا، اور در حقیقت تو یہ کوئی 3 ساڑھے 3 سال کا پروسیس ہے، جس اچھا، میں سن 2018 میں کچھ دوستوں کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی آپ شعر کہہ لیتے ہیں تو آپ شعر باقاعدہ اس کو ریٹن ریکارڈڈ فارم میں کیوں نہیں لاتے؟ تو اچھا، یہ 18 کے لگ بھگ صفی لفظ کا انتخاب میں نے کیا۔ اس وقت میں مغل حکمرانوں کی علم دوستی پہلی اچھا، نسلی کتاب لانچ کر رہا تھا، اچھا، تو میں نے صفی شیرازی ایک کریکٹر تھا، اس سے میں بڑا متاثر ہوا، یہ پورٹریٹ تھا ہمارے اچھا، مغل عہد کا، تو یہ کوئی 400 برس پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا کم از کم اس ٹائم لائن سے نکال کر کوئی 400 ایئرز آفٹر کوئی صفی لاہوری آنا چاہیے۔ سو ایک کریکٹر میں نے خود ہی کریکٹرائزیشن کی، اور میں نے کہا کلاسیکل ایرا سے لوگ بہت ہٹ گئے ہیں، تو آئی شوڈ اسٹارٹ گیونگ بلیو ٹو دا پیپل کہ ہم اپنے کلاسیکل ایرا کی طرف ماڈرن ایرا میں بھی واپس جا سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے ایک صفی لاہوری کا کانسیپٹ اٹھایا، اور اس میں میں بلکہ کوٹ بھی کروں گا کمرشلی بھی، یا جیسے آپ کہیں وسیع شاہ صاحب کا جو ہم وزن لفظ تھا وہ اچھا، مجھے وسیع لفظ نے بہت فیسینیٹ کیا بچپن سے، اچھا، اور اچھا، رومانوی طور پر، تو میں نے اس وسیع کو صفی میں کنورٹ کیا، اور یوں میں صفی لاہوری بنا۔ اور لاہور میں چونکہ ساندہ میں پیدائش ہوئی 21 اگست 1980 آئی ول کوڈ، تو 41 برس پہلے تو میں یہیں پر پیدا ہوا، تو لاہوری نسبت بھی اسی ازلی ابدی محبت کی وجہ سے میں نے کیا دیباچہ بات۔ میں بھی ذکر کیا کہ یہ اچھا، ہوا۔ آپ کی اجازت سے جی سر یہ بڑا دلچسپ ہوا ہے کہ میں نے کتاب اٹھائی ہے، اور ناظرین اٹھاتے ہی ہاں جی میں نے ایسے کتاب کو کھولا ہے اور ایک پیج ایسا آ گیا کہ جس کے اوپر جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی، اس کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے۔ سر ویسے تو کافی جی دلچسپ چیز بسم ہے، اللہ بسم اللہ لیکن میں آخری پڑھوں گا اس کو، آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سر زمانہ یاد رکھے، یہ کرونا کی بات کر جی رہے جی ہیں، جی ایسے ہی جی ہے نا؟ اور یہ میں نے 1.5 برس پہلے جب کورونا آ رہا تھا پاکستان میں تب لکھی۔ زمانہ یاد رکھے گا تمہاری بربادی کو، یہ کرونا کو کہہ رہے ہیں آپ، ہاں؟ ہاں جی زمانہ یاد رکھے گا تمہاری بربادی کو، ہم اگلے سال تیری رسم کل منائیں گے۔ جی 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 کیا یہ میں نے وہ بلیف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جو مجھے آ گیا تھا جب اچھا، کورونا آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ اہل عزیز تجھے علم سے پچھاڑیں گے۔ ابھی ویکسین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ہاں، میرے خیال سے ویکسین ابھی کوئی یعنی مارچ 2020 کی ظاہر میں ہے بات کر تب رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اہل عزیز تجھے علم سے پچھاڑیں گے، کورونا مرض تجھے اس زمین میں گاڑیں گے، ہم اگلے سال تیری رسم کل منائیں گے۔ تو یہ میں نے وہ بلیف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جو میری ذات میں ہے، اور یہ بلیف کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بلیف وہاں سے ہے جو آسمانی سلسلے ہیں جو میں نے دیکھے، وہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے جی چیز جی لکھ دی ہے۔ محبت ہے سر، محبت ہے۔ تو یہ علامہ کا میرے خیال سے آپ کے سامنے اگر پڑھتے پڑھتے، علامہ میرے پیر و مرشد ہیں، ہاں، اور علامہ کے پیر و مرشد رومی ہیں، میں خود کو اسی چین آف کمانڈ میں سے سمجھتا ہوں۔ یہ آگے کلاسیکل ورلڈ طے کرے گا کہ یہ کہاں تک سفر پہنچتا ہے، کہ میں نے علامہ کو یہ ٹریبیوٹ دیا، اور یہ عیناً ان کی فارسی غزل ہے جو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے، پورے وزن میں ہے جو علامہ نے فعولن فعولن مفاعلن کا وزن اختیار کیا، اسی وزن پر میں نے کہا تیرو سنان خنجر و شمشیر میری آرزو، واہ، تیرو سنان خنجر و شمشیر میری آرزو، ساتھ مت آنا رہے شبیر میری آرزو، کیا بات، ساتھ مت آنا رہے شبیر میری آرزو، واہ، آشیانے کے لیے خس چوگتے تو مجھ کو دیکھ، آشیانے کے لیے خس چوگتے تو مجھ کو دیکھ، دیکھ پھر کے شعلہ درگیر میری آرزو، کیا دیکھ پھر کے شعلہ درگیر میری آرزو، لب کو سیلو کہتے تھے اور راز نہ ہم سے کہو، لب کو سیلو کہتے تھے اور راز نہ ہم سے کہو، بات میں نے ٹال دی تکبیر میری آرزو، واہ واہ، یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پاز لینے کا کہتے تھے، میں نے نعرہ تکبیر لگایا اور میں نے کہا میں تو مجاہد آدمی ہوں، بار علاوہ اس کے میں جانوں نہ اپنے حال کو، بار علاوہ اس کے میں جانوں نہ اپنے حال کو، بھول بیٹھا خواب خود تعبیر میری آرزو، کیا بات، مجھے اپنا خواب نہیں یاد، واہ۔ لیکن میں نے تعبیر کس تک پہنچنا ہے، ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اچھا، آگے آپ نے بڑی خوبصورت ایک چیز دی جی ہے، سر، یہ تو میری یہ مجھے زندگی پڑھنے کا کی اجازت ہے، ہے۔ سر زندگی کا دھاگا جو ایک نسبت کربل سے مل گیا، بسم اللہ میں شاعر نہیں ہوں سر، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے، سر دھاگا جو ایک نسبت کربل سے مل گیا، ہائے زیادہ میری حیات کا اکمل سے مل گیا، ہائے، کوئی شک نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ کا یہ کلام وہی ہے جناب۔ دھاگا ہے جی، میں کہوں گا کہ اگر آپ اس کو دکھا سکیں
یہ مجھے پاک بی بی دامنہ کے دربار میں اسی طرح کسی ملنگ نے باندھ دیا 4 برس پہلے، اور اس پہ میں نے غزل کہی جو پرنٹ کیا میں آ بات ہے، گئی۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت کلام ہے جناب۔ جی آپ کی اجازت سے ناظرین سے اس نشست میں لیں گے اجازت۔ ہاں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، جی اور آپ کی جو پیاری گفتگو ہے اور آپ کی گفتگو کے جو علمی موتی ہیں اور جو پھول ہیں، یہ ہم ناظرین کو پیش کرتے رہیں گے۔ بہت محبت، بہت ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام کا انتظار کرنا ہے، پھر اسی طرح کے کسی خوبصورت ماحول میں سید ذیشان الحسن صفی لاہوری صاحب کو دوبارہ اجازت دیں گے، اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔